السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معین اردو اکیڈمی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں تشبیہ کے حوالے سے معروضی سوالات دیکھے تھے جو بورڈ کے پیپر میں بار بار پوچھے جاتے ہیں۔ تو اس لیکچر میں ہم استعارہ کے حوالے سے معروضی سوالات دیکھیں گے جو پیپر میں بار بار آتے ہیں، اور یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہونے والی ہیں، تو اس لیے اس کو آخر تک ضرور دیکھیے تاکہ کوئی چیز مس نہ ہو۔ تو چلیے ہم بلا تمہید اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1، استعارہ کے لغوی معنی کیا ہے؟ نمبر 1، تشبیہ دینا، نمبر 2، ادھار لینا، نمبر 3، ادھار دینا، نمبر 4، ادھار واپس لینا۔ تو اس کا درست جواب ہے ادھار لینا۔ استعارہ کے لغوی معنی ہے ادھار لینا۔ سوال نمبر 2، استعارہ کس زبان کا لفظ ہے؟ نمبر 1 فارسی، نمبر 2 ہندی، نمبر 3 عربی، نمبر 4 اردو۔ استعارہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور جو نمبر 3 اس کا جو درست جواب ہے۔ سوال نمبر 3، استعارہ ارکان استعارہ کتنے ہوتے ہیں؟ نمبر 1 2، نمبر 2 3، نمبر 3 4 اور نمبر 4 5۔ ارکان استعارہ کی تعداد 3 ہے: مستعار لہو، مستعار منہ اور وجہ جامع۔ نمبر 4، جس چیز کے لیے ادھار لیا جائے اسے کہتے ہیں؟ نمبر 1 وجہ جامع، نمبر 2 مستعار منہ، نمبر 3 مستعار لہو اور نمبر 4 مشبہ بہ۔ تو جس چیز کے لیے لفظ ادھار لیا جاتا ہے اسے مستعار لہو کہتے ہیں، اور تشبیہ میں اسے مشبہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 5، جو لفظ مستعار لیا جائے اسے کہتے ہیں؟ جو لفظ ادھار لیتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ نمبر 1 مشبہ بہ، نمبر 2 مستعار لہو، نمبر 3 مستعار منہ اور نمبر 4 مشبہ۔ اور جو لفظ ادھار لیا جاتا ہے، مستعار لیا جاتا ہے، اسے مستعار منہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے، استعارہ کی بنیاد کس چیز پر ہوتی ہے؟ نمبر 1 خیال، نمبر 2 مجاز، نمبر 3 حقیقت اور نمبر 4 حقیقی ہوتی ہے۔ تو استعارہ کی بنیاد مجاز پر ہوتی ہے، تشبیہ کی بنیاد حقیقت پر ہوتی ہے، جبکہ استعارہ کی بنیاد مجاز پر ہوتی ہے۔ نمبر 7، استعارہ علم بیان کی کون سی شکل ہے؟ نمبر 1 انتہائی، نمبر 2 ابتدائی، نمبر 3 مشکل اور نمبر 4 آسان۔ تو استعارہ علم بیان کی انتہائی شکل ہے، ابتدائی شکل اس کی تشبیہ ہے اور دوسری شکل اس کی استعارہ ہے۔ نمبر 8، کون سے رکن کا تعلق استعارہ سے نہیں؟ نمبر 1 مستعار لہو، نمبر 2 مشبہ، نمبر 3 وجہ جامع اور نمبر 4 مستعار منہ۔ تو مشبہ کا تعلق استعارہ سے نہیں ہے، اس کا تعلق تشبیہ سے۔ نمبر 9، جس چیز کے لیے ادھار لیا جائے اسے کہتے ہیں؟ نمبر 1 وجہ جامع، نمبر 2 مستعار منہ، تیسرا مستعار لہو اور چوتھا مشبہ بہ۔ تو یہ مستعار لہو ہے۔ نمبر 10، نظر میں وہ گل سما گیا ہے، تمام ہستی پہ چھا گیا ہے۔ یہ ایک شعر ہے، اس شعر میں مستعار منہ کون سا لفظ ہے؟ اس شعر میں مستعار منہ گل ہے، کیونکہ گل سے خوبصورتی ادھار لی گئی ہے، اور محبوب اس میں مستعار لہو ہے، اور خوبصورتی اس میں وجہ جامع ہے۔ سوال نمبر 11، شعر دیکھیے۔ ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ اس شعر میں مستعار لہو کیا ہے؟ نمبر 1 روشن دماغ، نمبر 2 چراغ، نمبر 3 روشنی، نمبر 4 شہر۔ تو اس شعر میں روشن دماغ مستعار لہو ہے، کیونکہ اس کے لیے لفظ ادھار لیا گیا ہے، اور جو لفظ ادھار لیا گیا ہے وہ چراغ روشنی، اور وجہ جامع اس میں روشنی ہے۔ سوال نمبر 12، یہ ایک مصرع ہے، پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو۔ اس مصرع میں وجہ جامع کیا ہے؟ نمبر 1 آنسو، نمبر 2 موتی، نمبر 3 چمک اور نمبر 4 سنبھال۔ تو اس میں چمک جو ہے وجہ جامع ہے، جو مستعار منہ اور مستعار لہو دونوں میں پائی جاتی ہے۔ تو اس میں آنسو جو ہے یہ مستعار لہو ہے، اور موتی مستعار منہ، اور چمک وجہ جامع ہے۔ سوال نمبر 13، کس شعر کی آمد ہے کہ رند کانپ رہا ہے؟ رند ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ یہ شعر کس کی مثال ہے؟ تو یہ شعر استعارہ کی مثال ہے، کیونکہ یہاں پہ
شعر سے بہادری ادار لے کر حضرت عباس کے لیے استعمال کی گئی ہے۔ سوال نمبر 14، وہ دیکھو شعر آیا کس کی مثال ہے؟ یہ بھی استعارہ کی مثال ہے، کیونکہ اس میں حرف تشبیہ کا استعمال نہیں ہوا اور جو چیز ہے اس کو ہو بہو ویسا ہی قرار دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 15 ہے، شعر دیکھیے، کیا میرے حال پہ سچ مچ انہیں غم تھا قاصد، تو نے دیکھا تھا ستارہ سر مشگاں کوئی۔ اس شعر میں مستعار لہو کیا ہے؟ نمبر 1 چمک، نمبر 2 استعارہ، نمبر 3 آنسو اور نمبر 4 قاصد۔ تو اس شعر میں آنسو جو ہے یہ مستعار لہو ہے، اور ستارہ جو ہے یہ وجہ جامع ہے، استعارہ مستعار منہو ہے اور چمک وجہ جامع ہے۔ سوال نمبر 16، مستعار لہو اور مستعار منہو کا تعلق کیا کہلاتا ہے؟ نمبر 1 طرفین تشبیہ، نمبر 2 طرفین استعارہ، نمبر 3 استعارہ، نمبر 4 مشبہ۔ ان دونوں کا تعلق طرفین استعارہ کہلاتا ہے۔ نمبر 17، استعارہ لفظ استعمال ہوتا ہے کس کے لیے؟ نمبر 1 حقیقی معنوں میں، نمبر 2 مجازی معنوں میں، نمبر 3 خیالی اور نمبر 4 اصلی معنوں میں۔ تو استعارہ اس لفظ مجازی معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 18، کس میں لفظ کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جاتا ہے؟ نمبر 1 مجاز مرسل، نمبر 2 استعارہ، نمبر 3 کنایہ، نمبر 4 تشبیہ۔ لفظ کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق استعارہ میں پایا جاتا ہے۔ نمبر 19، کون سا رکن استعارہ کا نہیں ہے؟ وجہ جامع، مستعار منہو، مستعار لہو اور حرف تشبیہ۔ حرف تشبیہ کا تعلق استعارہ سے نہیں ہے، اور یہی بنیادی رکن ہے جو تشبیہ اور استعارہ کے درمیان میں فرق واضح کرتا ہے۔ تو حرف تشبیہ میں ہوتا ہے، استعارہ میں نہیں ہوتا۔ نمبر 20، تشبیہ اور استعارہ کے استعمال سے شاعری میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ نمبر 1 سادگی، نمبر 2 دلکشی، نمبر 3 گہرائی اور نمبر 4 حسن میں اضافہ۔ تو تشبیہ استعارہ کے استعمال سے شاعری میں حسن پیدا ہوتا ہے، حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو استعارہ کے معروضی سوالات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ان سوالات کی بار بار پریکٹس کیجیے، کیونکہ یہ سوالات بار بار پیپروں میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو اردو لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر کے ساتھ معین اردو اکیڈمی یوٹیوب چینل سے معین خان قریشی کو اجازت دیجیے۔ معین اردو اکیڈمی یوٹیوب چینل کو شیئر، لائک، سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے لیکچر سے آپ کو آگاہی ملتی رہے۔ تو اگلے لیکچر میں ہم مجاز مرسل اور کنایہ کے معروضی سوالات کو دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔